آج یعنی 14 دسمبر جون ایلیا کا یوم ولادت ہے۔ آئیں آپ کو ایک مختصر سا تعارف کرواتے ہیں جون ایلیا کا۔ جون ایلیا، جن کا اصل نام سید حسین سبت اصغر نقوی تھا، ان کی پیدائش 14 دسمبر 1931 امروہہ شہر میں ہوئی۔ یہ شہر بھارت کی ریاست اتر پردیش میں واقع ہے۔ جون ایلیا کے والد کا نام علامہ شفیق حسین ایلیا تھا۔ وہ ایک نجومی اور شاعر بھی تھے۔ جون ایلیا کے 3 بھائی تھے، ایک کا نام رئیس امروہی، دوسرے سید محمد تقی اور تیسرے محمد عباس، اور ان کی ایک بہن جن کا نام نجوی تھا۔ جون ایلیا کا انتقال 8 نومبر 2002 کو کراچی میں ہوا۔ اگر جون ایلیا کے حلیے کے حوالے سے بات کریں تو سیر شفتہ، آنکھیں منتظر، دماغ سیر جمال، صحت خوب و خیال، قداور، ہاتھ قلم، صورت آشنا، غصہ لبریز، دل پیمانہ۔ بچپن۔ جون ایلیا ایک انٹرویو میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں اپنی ولادت کی تھوڑی دیر بعد چھت کو گھورتے ہوئے عجیب طرح سے ہنس پڑا۔ جب میری خالہ نے یہ دیکھا تو وہ ڈر کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس بے محل ہنسی کے بعد میں آج تک کھل کر نہیں ہنس سکا۔ جون ایلیا کا پہلا شعر۔ جون ایلیا نے 8 برس کی عمر میں اپنا پہلا شعر کہا۔ اس حوالے سے اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں قلم طراز ہیں: میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اسی سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثات پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا۔ شعر کچھ یوں ہے: چاہ میں اس کے تمانچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کے تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ عشق اور جون ایلیا کا مزاج بچپن سے عاشقانہ تھا۔ وہ اکثر تصور میں اپنی محبوبہ سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں وہ ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کو خطوط بھی لکھتے تھے۔ پھر نوجوانی میں ایک لڑکی فارخہ سے عشق کیا، جسے وہ زندگی بھر یاد کرتے رہے، لیکن اس سے کبھی اظہار عشق نہیں کیا۔ ساری باتیں بھول جانا فارحہ، تھا وہ سب کچھ ایک فسانہ فارحہ۔ ہاں محبت ایک دھوکہ ہی تو تھی، اب کبھی دھوکہ نہ کانا فارحہ۔ ازدواجی زندگی۔ جس زمانے میں جون ایلیا رسالہ انشاء میں کام کر رہے تھے، ان کی ملاقات مشہور جرنلسٹ اور افسانہ نگار زاہدہ حنا سے ہوئی۔ 1980 میں دونوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ حنا نے ان کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی اور ان کے ساتھ خوش بھی رہے، لیکن دونوں کے مزاج کے فرق نے دھیرے دھیرے اپنا رنگ دکھایا۔ یہ 2 اناؤں کا ٹکراؤ تھا اور دونوں میں سے ایک بھی خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر 3 بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس جدائی نے جون کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ مایوسی کی تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ طلاق کے بعد جون ایلیا کے محبت کے بارے میں یہ الفاظ تھے: اگر دنیا میں زاہدہ اور میری محبت ناکام ہو سکتی ہے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھ کو چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ جون ایلیا کی شاعری۔ جون ایلیا کی شاعری سے متعلق ایک بات جسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ترقی پسند، جدیدیت اور وجودیت جیسی تحریکوں سے وابستہ شاعروں کی اس روش سے خود کو الگ کیا جس میں ذات اور کائنات کے مسائل حاوی ہوتے ہیں۔ انہوں نے میر و مومن کے بعد ایک بار پھر عشق و محبت جیسے موضوعات کو شاعری کا عنصر بنایا، اور غم ہجراں، وصال اور درد و علم سے شرابور نظمیں، غزلیں اور قطعات صفحہ کرتاس پر اتار دیے۔ اپنی شاعری کے متعلق جون ایلیا کے یہ الفاظ ہیں: اپنی شاعری کا جتنا منکر میں ہوں، اتنا منکر میرا کوئی بدترین دشمن بھی نہ ہوگا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی شاعری بڑی بے تکی لگتی ہے، اس لیے اب تک میرا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا، اور جب تک خدا بھی شائع نہیں کرائے گا اس وقت تک شائع نہیں ہوگا۔ ادبی ذوق۔ جون ایلیا اردو، فارسی، انگریزی، عبرانی، سنسکرت اور فرانسیسی زبانیں خوب جانتے تھے۔ جون ایلیا تراجم، تدوین اور اس طرح کی دوسری مصروفیات میں بھی مشغول رہے۔ کلام کی اشاعت۔ جون ایلیا اپنی زندگی کی طرح اپنی شاعری کی اشاعت کی طرف سے بھی لاپرواہ تھے۔ 1991 میں تقریباً 60 سال کی عمر میں دوست احباب کے بے حد اصرار پر انہوں نے اپنے پہلا مجموعہ کلام شاہد شائع کرایا۔ اس کے بعد ان کے کئی مجموعے گویا، لیکن، یعنی اور گمان شائع ہوئے۔ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن۔ آخری وقت۔ جون ایلیا کی شخصیت کا نقشہ ان کے قریبی دوست نے ان کی زندگی کے آخری دنوں کے متعلق کچھ اس طرح پیش کیا تھا:
ایک زود رنج مگر بے حد مخلص دوست، ایک شفیق اور بے تکلف استاد، اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا راہگیر، ایک مرغوب کن شریک کے بحث، ایک مغرور فلسفی، ایک فوراً رو دینے والا غمگسار، ناروا حد تک خوددار اور سرکش عاشق، ہر وقت تمباکو نوشی میں مبتلا رہنے والا حلوت پسند، انجمن ساز، بہت ہی ناتواں مگر ساری دنیا سے بیک وقت جھگڑا مول لینے کا خوگر، سارے زمانے کو محرم بنا لینے والا نامحرم، حد درجہ غیر ذمہ دار، بیمار، ایک نادرہ کار شاعر، یہ ہے وہ فن کار جسے جون ایلیا کہتے ہیں۔ زاہدہ ہینے کی جدائی کے بعد جون ایلیا تنہا رہ گئے۔ آپ نے اس غم کو بھولنے کے لیے بہت زیادہ شراب نوشی کی، جس کی وجہ سے 8 نومبر 2002 کو آپ کا انتقال ہوا۔ ایک مشاعرے میں ایک ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر جون ایلیا یہ الفاظ ادا کیے تھے: ڈاکٹر صاحب کچھ تو علاج کرو یار، 17 سال ہو گئے، نیند نہیں آتی۔ حرف آخر: اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ، اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ جون ایلیا اگر بڑے شاعر تھے تو اس لیے نہیں کہ ان کی شاعری ان تمام کسوٹیوں پر پوری اترتی ہے جو صدیوں کی شعری روایت اور تنقیدی معیارات کے تحت قائم ہوئی، بلکہ وہ بڑے شاعر اس لیے ہیں کہ شاعر کی سب سے بڑے موضوعات انسان کی جذباتی اور نفسیاتی کیفیات پر جیسے اشعار جون ایلیا نے کہے ہیں، اردو شاعری کی روایت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیفیت کو احساس کی شدت کے ساتھ قاری اور سامع تک منتقل کرنے کی جو صلاحیت جون کے یہاں ہے، اس کی مثال اردو شاعری میں صرف میر تقی میر کے یہاں ملتی ہے۔ یوں جو تکتا ہے آسماں کو تو، یوں جو تکتا ہے آسماں کو تو، کوئی رہتا ہے آسماں میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ صداکار ساجد محمود، آڈیو انجینئر اعجاز الحق کے ساتھ پختونخوا ریڈیو مردان۔